اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، عاشورہ کا دن گزر چکا ہے اور عاشورہ کے روزے سے متعلق ہم پچھلی ویڈیو میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محرم میں صرف عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے یا پورے ماہ محرم کے روزے کی فضیلت ہے؟ اس سلسلے میں احادیث پر نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل محرم کے مہینے کے روزوں کی ترغیب وارد ہوئی ہے، یعنی محرم میں صرف عاشورہ ہی کا روزہ نہیں ہے بلکہ عام دنوں میں بھی محرم کے روزے رکھنے چاہیے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر ہے۔ اس روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ محرم کے مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اس سے آپ اس کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ بہرحال فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینوں کا ہوتا ہے۔ علامہ طیبی نے اگرچہ اس سے مراد عاشورہ کا روزہ لیا ہے، مگر ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے پورے محرم کا روزہ ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری کہتے ہیں: لیکن الظاہر ان المراد جمیع شہر المحرم۔ ظاہر یہ ہے کہ مراد پورے محرم کا روزہ ہے اور یہی بات راجح ہے، اس وجہ سے کہ اس روایت میں خود لفظ محرم کا ہے، شہر اللہ المحرم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت پر محدثین نے محرم کا عنوان قائم کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں بھی باب فضل صوم المحرم، سنن ابی داؤد میں بھی باب فی صوم المحرم، سنن ترمذی میں باب ما جاء فی صوم المحرم کہا گیا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں اشہر حرم کے روزوں کی فضیلت کے ضمن میں اسے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ترمذی کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مراد مکمل مہینہ ہے، یعنی مکمل محرم کا مہینہ ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا ہے تو محرم کے مہینے کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسری قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ بہرحال حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ چنانچہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم حدیث کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ سب سے بہتر مہینہ ہے روزے کے لیے، یعنی رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزے کے لیے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد جو روزہ رکھا ہے سب سے زیادہ وہ شعبان کا روزہ رکھا ہے، محرم کا نہیں رکھا ہے۔ اس کے محدثین نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محرم کے روزوں کی فضیلت کا علم آپ کو آخر عمر میں ہوا ہو، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے محرم میں اعذار وغیرہ، سفر، مرض وغیرہ کوئی عذر پیش آ گیا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو ماہ محرم کے روزے کا موقع نہ ملا ہو۔ اب رہی یہ بات کہ محرم کے مہینوں کی فضیلت کیا ہے، تو ایک تو وجہ حدیث میں خود ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کو شہر اللہ کہا ہے، یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ایک اور وجہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ قمری تقویم میں جتنے مہینے ہیں ان مہینوں کے نام زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں سوائے محرم کے۔ محرم کے مہینے کا نام زمانے جاہلیت میں سفر اول تھا، اور جس کو ہم سفر کہتے ہیں اس کا نام سفر ثانی تھا۔ اسلام میں اس کا نام محرم سے رکھا گیا، اس اعتبار سے اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ یہ بات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ محرم کا روزہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ یہ سال کا آغاز ہے،
تو نئے سال کے آغاز میں مناسب ہے کہ روزوں سے سال کا آغاز ہو، تو یہ بہت اچھی اور بہتر چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ اشہر حرم کے روزوں کی تاکید آئی ہے۔ اشہر حرم ان مہینوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے محترم چلے آ رہے تھے۔ ایسے کل 4 مہینے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو ان مہینوں کی تاکید آئی ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم یعنی معصیت نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں معصیت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بری اور زیادہ پرخطر ہوتی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کی تفسیر میں مفسر قتادہ فرماتے ہیں کہ ان مہینے میں ظلم کرنا یعنی نافرمانی کرنا دوسرے مہینوں میں نافرمانی کرنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کچھ کو بہت منتخب کیا ہے، چنانچہ ملائکہ میں سے کچھ کو منتخب کیا اور لوگوں میں سے کچھ کو رسول بنایا، منتخب کیا، کلام میں سے کچھ کلام کو منتخب کر کے اپنا کلام بنایا، زمین میں سے مسجدوں کو منتخب کیا۔ اسی طریقے سے مہینوں میں سے رمضان اور اشہر حرم کو منتخب کیا، اور دنوں میں سے جمعہ کے دن کو منتخب کیا، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو منتخب کیا۔ بس جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کا پاس و لحاظ کیا کرو، اس لیے کہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم دینے کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ اشہر حرم یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم بھی عظمت کے مہینے ہیں، تعظیم کے مہینے ہیں، اور اس مہینے میں خصوصی روزے کی ترغیب آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر روایت ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے بھی آ چکے تھے۔ آپ نے ان کو بڑا نحیف اور لاغر دیکھا تو پوچھا بھائی کیا بات ہے، تمہاری حالت کیوں بدل گئی ہے، جبکہ پچھلے سال تو تم اچھی حیت میں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دن میں کبھی کھانا نہیں کھاتا ہوں، میں صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور یہ میرا ہمیشہ کا معمول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالتے ہو؟ ایسا کس نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو، عذاب میں ڈالو؟ آپ نے فرمایا صم شہر الصبر و یوم من کل شہر، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ اس بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے اندر اور طاقت ہے اور مجھے حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا 2 دن کا روزہ رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں میرے اندر اور طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھو۔ اس بندے نے کہا نہیں مجھے اور طاقت ہے اور حکم دیجیے، تو آپ نے فرمایا اشہر حرم میں روزہ رکھا کرو اور چھوڑا کرو، یعنی پیہم روزہ نہ رکھو چھوڑو، رکھو چھوڑو، اس طریقے سے آپ نے 3 بات ارشاد فرمائی کہ اشہر حرم میں روزے رکھا کرو، البتہ مسلسل مت رکھا کرو۔ بہرحال اشہر حرم میں بھی روزے کی تاکید اور ترغیب وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے حسن بصری کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ اشہر حرم میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بھی مکۃ المکرمہ میں اشہر حرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اشہر حرم میں محرم کا مہینہ بڑی عظمت کا حامل ہے، اس وجہ سے بھی محرم کے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال عاشورہ کے علاوہ بھی محرم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے مطابق سب سے بہتر مہینہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لیے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔